اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے، یوم تجدو، یاد کیجئے اس دن کو کہ جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گا، ما عملت من خیر محضرہ، جو بھی نیک کام کیا، جو بھی اچھا کام کیا، جو بھی بھلا کام کیا، وہ اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو برا کام کیا، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو وہاں پر یہ آرزو کرے گا، یہ امید کرے گا کہ کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی یہ برا کام میں نہ کرتا، مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ تم کو اللہ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اب عذاب کے دن کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، یعنی وہ دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، اور عذاب کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم کا ذکر تھا، اب اس آیت میں بندوں کی مجبوری، ان کے عجز و نیاز کا ذکر ہے۔ خوف اور عجز کا ظہور جو ہے وہ قیامت میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، اس قیامت کے دن پر ہر وقت دھیان رکھو کہ جس دن ہر شخص اپنے بھلے برے سارے کام اپنے سامنے موجود پائے گا۔ جو آپ نے بھلائیاں کی ہیں، جو نیک کام کیے ہیں، جو برے کام کیے ہیں، سب ہمارے سامنے موجود ہوں گے۔ اس کی نیکیاں اچھی شکل میں اس کے ساتھ ہوں گی، اور برائیاں بری صورت میں نظر آئیں گی۔ دنیا میں بعض برائیاں بھلی معلوم ہوتی ہیں اور بعض بھلائیاں بری معلوم ہوتی ہیں، مگر قیامت میں ہر چیز اپنے اصلی رنگ میں ظاہر ہوگی۔ بے زکاتی کا مال گنجے سانپ کی شکل میں معلوم ہوگا، اور روزے اور نماز حسین صورتوں میں نظر آئیں گے۔ تب ہر بدکار آرزو کرے گا کہ کاش میں قیامت میں حاضر ہی نہ ہوتا اور اس دن سے دور رہتا، یا کاش یہ ڈراؤنی صورتیں مجھ سے دور ہٹ جاتی، یا یہ آرزو کرے گا کہ کاش میں دنیا میں گناہوں سے دور بھاگا ہوتا۔ آج یہ شکل مجھے نہیں دیکھنی پڑتی، مگر اس وقت کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ ابھی موقع ہے، کچھ خیر کما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار اپنے قہر و غضب سے ڈرا رہا ہے، اور بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے، اسی لیے وہ نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے خوف دیتا ہے، ورنہ کسی کی نیکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بھی فائدہ نہیں، اور کسی کی برائی سے مولا رب العزت کا کچھ نقصان نہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، وہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اسی لیے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے احکام کے اوپر عمل کرو، ہمارے نواہی سے بچو، برائیوں سے پرہیز کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔
انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے اعمال کا اثر اس کے نفس میں نقش ہو جاتا ہے اور بار بار کرنے پر وہ مضبوط ملکہ بن جاتا ہے۔ گویا نفس انسانی زمین کا لوح محفوظ یا آئینہ حقیقت نما ہے، مگر چونکہ دنیا میں نفس وہمی خیالات، وہمی چیزوں میں مشغول ہوتا ہے، اس لیے ان نقوش پر نفس کی نظر نہیں پہنچتی۔ مرنے کے بعد چونکہ یہ کوئی مشغلہ نہیں رہے گا، یہ وہمی خیالات، یہ دنیاوی جھمیلوں میں مشغولیت کچھ بھی نہیں ہوگی، تب انسان کو وہ تمام نقوش اور تمام حیاتیں اپنی اصلی شکلوں میں نظر آئیں گی۔ بھلائیوں پر تو وہ خوش ہوگا اور برائیوں پر سخت غمگین ہوگا۔ مولا رب العزت کا فرمان عالی ہے، احصاہ اللہ ونسوہ، تب گناہوں سے دور رہنے کی وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں گناہوں سے دور رہتا، اللہ کی نافرمانی کسی شکل میں نہ کرتا، الہی تو مجھے دنیا میں پھر سے بھیج دے اور میں وہاں جا کر کوئی گناہ نہیں کروں گا، صرف نیکیاں ہی نیکیاں کروں گا۔ مگر اس وقت کی یہ آرزو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ عقل مند انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک و صاف رکھے اور روزانہ کے عمل پر غور بھی کر لیا کرے کہ میں نے کتنے آج برے کام کیے ہیں اور کتنے کام اچھے کیے ہیں۔ برے کاموں سے اپنے کو بچائے اور اچھے کاموں میں اضافہ کرے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی پر فخر نہ کرنا اور کسی کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کرنا جب تک کہ اس کے خاتمے کا حال معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے یا کفر پر ہوا ہے، کیونکہ خاتمے ہی کا اعتبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔